نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا آیا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قر عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اسلام، پاکستان، پاک فوج ہر مسلم امہ دی حفاظت فرمائے، امت واحدہ، وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، قلباً تا ابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، نفس، شیطان، دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا، یہ تیاری کرنا اور عملوں نے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن کریم دے اندر سورہ بقرہ دی جڑی 10ویں آیت مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، دے وچ رب سونے فرمایا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے، تے پھر اللہ سونے نے دی بیماری ہور وداتی۔ دل دو طرح دے ہے، ایک دل او ہے جڑا شغلے مولا چ لگا ہویا، قلباً ذات مولا چ ڈبا ہویا، فنا فی توحید ہے، یہ دل صحت مند زندہ، اور ایک شغلے مولا چ لگا ہویا، ایک دل ہے شغلے خلق جوڑ جیا ہویا، نفس، شیطان، دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے پروگراماں دے پیچھے لگ کے بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ علاج نہ کیتا تے دل مردہ ہو گیا، اپنے رب نو بھول گیا۔ اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی کہ دل مردہ دل نہیں، ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ، دل بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ تے شغلے خلق جو لگے ہوئے ہیں، جب اللہ سونے بالکل بھول جاندے نے، اللہ سونے تے ایمان نہیں لے آندے، یا ایمان لے آندے آ تے منافقت نہیں چھڑ دے، اللہ سونے دے نافرمانیاں نہیں چھڑ دے، نفس و شیطان، دنیا اور دے پجاریاں وچ اڑ جے رہندے نے، تے پھر رب سونا دست شفقت انہاں تو چک لیندا اپنی رحمت دا، اور نظر رحمت انہاں تو ہٹا لیندا، انہاں نوں دے نفس دے حوالے کر دیندا۔ رب سونے قرآن پاک جی تاں ہی فرمایا کہ جاؤ ہن رب ہو لب لو انہاں لوکاں نوں، تے اے بیمار دل نے، شغل خلق والے، شغل مولا والے زندہ دل نے۔ دل نو پاک کرنا بہت ضروری ہے، بقول شاعر کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ ظاہری علم پڑھنا، ظاہری عالم قاری بننا، ظاہری پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل بننا، سائنسدان بننا، دنیا جہان دے علم حاصل کرنا، دل جڑا یہ زندہ نہیں ہوندا۔ دل جڑا مسنون ریاض تو مجاہدات نہ زندہ ہوندا،
یہ ادوں ہوئے گا جدوں فنا قلب دی نعمت حاصل، فنا نفس دی نعمت حاصل ہو، یعنی انسان اپنی ہر خواہش نوں لا دی تلوار نال ذبح کرے گا، لا الہ دی نفی حاصل کرے گا، تو پھر انہوں فنا قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی، پھر دل زندہ ہوئے گا، کہ دل دے اندر ذکر قیام کرے گا، پھر قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے، اللہ سونے دے سامنے عمل کرے گا، اور مڑ کے مخلوق طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیا دیکھنا دور دی گل ہے، خیال بھی نہیں آئے گا، یعنی فنا و نیستی دا کمال حاصل ہو جائے گا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے گا، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے گا، اور مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے گا، اور خلق نو اداں بھولے گا کہ خلق ہے ہی نہیں، صرف اللہ رسول ہے یا میں ہاں، یہ وہ زندہ دل نے، کہ دل جڑا انسان دا اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، جو دل دا آئینہ صاف ہوندا ہے دے تے اللہ پاک دے خالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے، ہر ظلماتی لہر جلدی ہے، یہ روح اس جسم جو نکل کے باتیں جو پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، اس واسطے دل نو پاک کرنا بہت ضروری ہے، تو سچے اللہ والے صحبت اور خدمت بغیر دل نہیں پاک ہوئے گا، اس واسطے سانو چاہیے، کیونکہ اللہ والے صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور روحانی مدد اللہ سونے دے توفیق مدد اور فضل تو بغیر نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، اس واسطے سانو چاہیے کہ سچے عشاقان مولا علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن علماء و مشایخ کی خدمت حاضر ہو کے نا قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے، یہ روح دے مطابق تے عمل کریے، تاکہ سانو دی مولا دی نعمت حاصل ہوئے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اس واسطے دل جڑا ہے عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور نہ ہی پاک و صاف ہوئے گا۔ فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ابن آدم دا دل جڑا خیر شر عزت و ذلت تونگری و افلاس نال ہی سدھا ہوندا ہے۔ پھر اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے مومن جدوں اپنے چہرے دی اکھاں بند کر لیندا ہے تو دل دی اکھاں کھل جاندیاں۔ پھر اسے فتح الربانی لکھیا کہ دل جدوں دنیا تو اٹھ جاندہ ہے اور قرب خداوندی دا مہمان بن جاندہ ہے تے عرش تو لے کے تحت و سرا تک مخلوق وچوں کسے دی بھی محافظت گوارا نہیں کردا، گویا کہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے نے کہ اللہ والیاں دے دل جڑے نے ارادہ الہی دے رستے ہوندے نے۔ پھر اسے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماندے دل دی نگہ داشت دا شغل جڑا ایداں دا زبردست ہے کہ ہر طرف تو غافل کر دیندا ہے، دل دا ذرہ برابر عمل زار دے 1000 مرتبہ عمل تو بہتر ہے۔ پھر اسی کتاب جو لکھیا حضور غوث پاک فرماندے قلب جڑا ایک کنجی ہے ایمان دی۔ پھر اسی کتاب جو لکھیا غوث پاک فرماندے جو دل دی صحت کامل ہو جاندی ہے تے زمین و آسمان دی سلطنت بھی اینو نقصان نہیں دیندی۔ پھر اگے سے فتح الربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے کہ جدوں تو اپنے نفس تو تنہائی اختیار کرے گا تو پھر تیرا دل جڑا تیرے نال گلاں کرے گا۔ تو فتوح الغیب دے اندر حضور غوث پاک لکھ دے نے کہ اللہ سونے فرمایا کہ میں انہاں دے کول ہاں جنہاں دل میری وجہ نال خواہشات دے غلام نہیں۔ پھر اسے فتوح الغیب جو لکھیا غوث پاک لکھ دے نے کہ توحید جڑی ہے
دل و دماغ دے وچ راسخ ہو جائے گی اور تہانوں دیدار خداوندی نصیب ہوئے گا۔ اللہ پھر اسے فتوح الغیب جو غوث پاک لکھ دے نے کہ اپنی ہر چیز اللہ دے سپرد کر دے اور اپنے در دل دے اتے اس طرح پہرا دے کہ یہ دے صرف وہی شاید داخل ہوئے جی دی اجازت اللہ سونا دے۔ پھر اسے فتوح الغیب دے اندر غوث پاک لکھ دے نے کہ ارادہ حق تو علاوہ کسی ہور ارادے نو دل دے وچ جگہ دینا تباہی اور ہلاکت ہے۔ نگاہ رحمت تو گرنا اور حجاب دے اتے منتج ہوندا ہے۔ پھر اسے فتوح الغیب جو غوث پاک لکھ دے کہ دل دی خواہش اور زبان تو منگن دے وچ کوئی فرق نہیں۔ پھر اسے فتوح الغیب جو غوث پاک لکھ دے کہ دل نو تمام اعضاء دے اتے حکومت حاصل ہو جاندی ہے، کیونکہ ابتلاء و آزمائش دے نال دل جڑا مضبوط، یقین قوی، ایمان محکم، صبر قائم اور خواہشات اور ارادے سست اور کمزور ہو جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک دے اقوال آپ ذرن لکھن والے جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ آپ فرماندے ہیں کہ انسان دا دل جڑا ہے کہ خیر شر عزت ذل تونگری غریبی دکھ سکھ بیماری صحت امیری غریبی عروج زوال اتار چڑھاؤ نال ہی سدھا ہوندا ہے ازمائشاں اللہ طرفوں۔ تے جدوں انسان ظاہری حواس معطل کر دیندا ہے پھر باطنی حواس جڑے بیدار ہو جاندے نے۔ اس واسطے مراقبات کیتے جاندے نے۔ جب دنیا تو دل جڑا منہ موڑ لیندا ہے تے پھر اللہ دے قرب دا مہمان بندا ہے تے صرف اللہ سونے دے سہارے نال ہی چلدا، دنیا دے کسے سہارے نوں نہیں قبولدا۔ تے دل جڑے اللہ سونے دے ارادے دے رستے نے حضور غوث پاک فرمان دے تے دل دی نگہداشت بڑی ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے حواس سوچاں دل تے کڑی نگرانی نہیں کردا اس وقت تک باطنی اکھاں جڑیاں نہیں کھلدیاں۔ جب دل صحت مند ہو جائے تو پھر دنیا دی کوئی چیز تے اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ سب تو الگ رہن نہ ہونا ہے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابو اللہ شاہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں منے۔ حضور غوث پاک فرماندے ہے کہ اللہ سونا کہندا ہے کہ جہدے دل جڑے خواہشات نفسانی تو نکل جاندے نے صرف میرے لئی تے میں انہاں دے کول ہاں۔ قرآن کریم جی رب نے فرمایا میں تھوڑی شار رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ جب انسان دی توحید کمال نو پہنچ جاندی ہے، فنا فی توحید دا اینوں کمال حاصل ہو جاندا ہے تے حضور غوث پاک فرماندے پھر دیدار مولا دی نعمت ملدی ہے تے سچا کدے بھی اپنے دل چ غیر نو جگہ چھڈ دور دی گل ہے، غیر دا خیال بھی نہیں آن دیندا۔ تے حضور غوث پاک فرماندے دل ہی سارے جسم تے حکمران، دل صحیح ہو جائے تو سارے اعضاء صحیح ہو جاندے ہیں۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ ماں سو اللہ تو قلباً نکل جائے، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو کل ہی دے پروگرامات تو الگ ہو جائے۔ ہمیشہ لئی قلباً قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا ہو جائے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے اور نفس دی ہر خواہش نو ذبح کر دیے، نفس نو مطمئنہ بنائیے، فنا کریے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے اور سانوں ساڑا مقصد حیات یعنی دیدار مولا حاصل ہو جائے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑی فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما
پر عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنے اقدار دی نعمت عطا فرما، ساڑے حواس سوچاں دل نو پاک فرما، شیطان اور وہ دے افلاطونی پجاریاں اسلام پاکستان انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور انہاں دے غدار ایجنٹاں دے ساڈے اندر موجود جڑے نے انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قلباً تعبد ما سوا اللہ چو نکل کے اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے، ما سوا اللہ نو ہمیشہ واسطے بھول جان والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔